الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم۔ جو انسان اپنے اوپر اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک نسخہ بیان کیا ہے، وہ ہے اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ اتنا بڑا اللہ پاک کا فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہاری نعمتوں کو، تمہارے اوپر جو اللہ پاک کے احسان و فضل و کرم ہے وہ اور بڑھا دوں گا اگر تم شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ تمہارے رب کا اعلان ہے، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکریہ ادا کرنا یہ ہر انسان کے لیے یہ فرض ہے۔ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی اللہ پاک کو یہ نہیں کہا تھا میری آنکھیں بنانا، ادھر میرے کان صحیح کرنا، میرے ہاتھ بنانا، میرا دل بنانا، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ اس نے فضل و کرم کی ہے، اپنی رحمت کر دی ہے، بغیر مانگے اللہ پاک نے دی ہے۔ کسی نے نہیں کہا تھا مجھے یہ دینا یہ دینا، اس نے پورا انسان کی جو باڈی ہے، بدن ہے، یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو پھر بھی اگر انسان اللہ پاک کا شکریہ ادا نہ کرے تو یہ انسان کے اپنے نصیب مارے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا اللہ پاک اسے عذاب ہی نہیں دے گا، اللہ پاک اس کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو پیارے محترم بھائیوں، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ پاک نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پہلے بھی پچھلے بھی، تو آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک ورم آلود ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، عائشہ جس مالک کے میرے اوپر اتنے کرم ہے، اتنے احسان ہے، کیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے اوپر اتنے کرم ہے، اتنے فضل ہیں، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جتنے میرے اوپر کرم زیادہ ہیں اتنا مجھے شکریہ ادا بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے مکہ پاک پہنچے اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے، کیونکہ بیٹا اسماعیل مکہ پاک میں رہتے تھے۔ تو جب گھر کے قریب پہنچے آواز دی یا اسماعیل یا اسماعیل، ایک خاتون باہر آئیں، فرمایا بابا جی اسماعیل گھر نہیں ہے؟ تو فرمایا اچھا جب آئیں فقرئی منی السلام، میری طرف سے اس کو سلام کہہ دینا، اور بیٹا بتاؤ تمہارے گھر کے حالات کیسے؟ کہتی کوئی حالات نہیں۔ یہ اسماعیل کو عادت پڑی ہے شکار کی، وہ شکار کے لیے جاتے ہیں، شکار ایک ہوائی کام ہے، مل جائے تو ملتا رہے، نہ ملے تو مہینہ مہینہ فاقے، بس یہی حال ہے ہمارے گھر کا۔ تو فرمایا جب اسماعیل آئیں ان کو کہہ دینا دروازے کی دہلیز بدل لیں۔ یہ پیغام دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے، فرماتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہ اللہ والا آیا تھا۔ کون آیا تھا؟
اگر دل صاف ہو نا اللہ پاک باپ کی خوشبو دے دیتے ہیں. یہ ناک کے ساتھ نہیں محسوس ہوتی، یہ دل کی صفائی کے ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں ایک بزرگ آئے تھے، سرخ داڑھی تھی، سلام کہہ گئے آپ کو اور حالات پوچھے، اور پھر یہ پیغام دے گئے جاتے جاتے کہ دہلیز بدل لو. فرمایا وہ اللہ پاک کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، میرا باپ آ گیا تھا اور دہلیز تو ہے، نکل جا میرے گھر سے. فوری طور پہ یہ وہ اسماعیل ہے. یہ تو بیوی کو چھوڑنے کی بات آئی، باپ نے کہا بیٹا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل، ابا جی میری گردن حاضر ہے، جلدی کرو ذبح کرو. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، میں نے اپنی گردن کو پیش کر دیا. بیوی کو نکال دیا گھر سے، فارغ کر دیا، پھر شادی کی. پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آیا، اتفاق یہ ہوا پھر ملاقات نہ ہوئی. پھر وہی سوال کیے، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. لوگ اپنے گھروں میں دالیں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ہم ہر روز تازہ شکار کھاتے ہیں. اللہ پاک کی اتنی کرم نوازی ہے، اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے. تو فرمایا اسماعیل آئیں، میری سلام کہہ دینا اور کہہ دینا واحفظ اطباب بابی کا، یہ دہلیز کی حفاظت کرے. یہ پیغام دے رہی ہے. شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر پوچھا کوئی آیا تھا؟ جی آئے تھے، بزرگ آئے تھے، داڑھی کو مہندی لگائی تھی، سلام کہہ گئے ہیں، ساتھ یہ کہہ گئے ہیں دہلیز کی حفاظت کرنا. اور میں دہلیز تم ہو، پہلے بیوی کو بدلنے کا حکم دیا اور تیری حفاظت کرنے کا حکم یہ میرے ابا جی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ہے. اور اسی خاتون کی نسل سے اللہ پاک نے نبی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو پیارے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت ہے شکر گزاری، اتنی بڑی نعمت ہے. یہ نبیوں کے گھروں میں شکر گزاری والی عورتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ پاک کا شکریہ ادا بہت زیادہ کرنا چاہیے کہ پورے پورے سال کے ہمارے گھروں میں دانے، یہ ہمارے فریض کھانے، اور اللہ پاک کی اتنی کرم نوازیاں اور اتنی خیر اور اتنی برکت، پھر بھی زبان سے یہ نکلے حال ہی کوئی نہیں. اللہ پاک کتنا ناراض ہوتے ہیں، کتنا ناراض ہوتے ہیں. اس لیے قدم قدم پہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اللہ پاک اتنا زیادہ خوش ہے، اور اتنی زیادہ اللہ پاک نعمتوں کی اس کے اوپر بارش کرتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت ہے اس کے اوپر جو اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین.